حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ کامل ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب بننے پر موقوف ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب نہیں بن جاتے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور جس شخص کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب بن جاتے ہیں تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے، ایک ایک عمل سے، ایک ایک ادا سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک حبشی صحابی کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ حبشی صحابی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حبشہ کے لوگ، افریقہ کے لوگ، ان کے بال بہت زیادہ گھنگریالے ہوتے ہیں۔ اگر وہ مانگ نکالنا چاہیں درمیان سے یا سائیڈ سے تو وہ مانگ نہیں نکال سکتے۔ اس صحابی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بال مبارک میں کنگھی کرتے ہیں تو درمیان میں مانگ ہوتی ہے، تو اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اندر مانگ جو ہے درمیان میں ہے تو میرے بالوں میں بھی مانگ درمیان میں ہونی چاہیے۔ لیکن کوشش کے باوجود درمیان سے مانگ نہ نکل سکی، کیونکہ بال گھنگریالے تھے۔ بالوں کے گھنگریالے ہونے کی وجہ سے مانگ نہیں نکل سکتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھر کے اندر چولہا جل رہا تھا اور لوہے کی سلاخ پڑی ہوئی تھی، تو اس نے وہ لوہے کی سلاخ اٹھائی اور چولہے کے اندر رکھ دی۔ جب دیکھا کہ لوہے کی سلاخ بالکل لال سرخ ہو گئی ہے تو اس سلاخ کو اٹھایا اور سر کے درمیان میں ایسے رکھ دیا۔ سر میں کے درمیان رکھنے کی وجہ سے درمیان والی کھال جو ہے وہ جل گئی اور مانگ جس طرح مانگ نکلا کرتی ہے اسی طرح کی جگہ بن گئی۔ اب اس صحابی نے کہا اب تو میری مانگ درمیان سے بن گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا کتنا عجیب واقعہ ہے کہ اس شخص نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، اس صحابی نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میرا جسم جل جائے گا، میری کھال جل جائے گی، مجھے درد ہوگا۔ ان سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا سے محبت کی بنا پر یہ سب کچھ کیا۔ تو امت کے جتنے بھی افراد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جتنے بھی افراد ہیں، ان سب کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت پیدا کر دی گئی ہے، ایسی محبت ڈال دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص، امت کا گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنیٰ گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک شاعر گزرے ہیں قریب زمانے کے، اختر شیرانی ان کا نام ہے، ہر وقت شراب کی نشے میں مست رہتے تھے اور شراب کا دور چلتا رہتا تھا۔ دوست احباب جو شراب کے ساتھی تھے، شراب پینے کے ساتھی تھے، وہ بھی ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، مجلس بھی لگی رہتی تھی اور اشعار بھی کہے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ شراب بھی پی جاتی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ان کے دوستوں میں
دو دوست عیسائی تھے، تو شراب کا دور چلنا شروع ہوا، تو ان عیسائیوں نے جب دیکھا کہ اختر شیرانی شراب کے نشے میں بالکل مدہوش ہو گیا ہے، تو وہ جو دو عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ اے اختر فلاں شاعر کیسا ہے؟ تو اختر شیرانی نے کہا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے۔ پھر ایک اور شاعر کا نام پوچھا کہ وہ کس پائے کا شاعر ہے؟ تو اختر شیرانی نے کہا کہ وہ کچھ ہے، یعنی کہ اس کے اشعار کچھ وزنی ہیں۔ پھر انہوں نے اسد اللہ غالب کے بارے میں پوچھا کہ اسد اللہ غالب وہ کس طرح کا شاعر ہے؟ تو اختر شیرانی نے کہا کہ وہ کچھ ہے، یعنی کہ اس کے اشعار اچھے ہیں۔ تو ان عیسائیوں کو تھوڑی اور جرأت ہوئی اور انہوں نے آگے بڑھ کر کہا نعوذ باللہ کہ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اختر شیرانی باوجود اس کے کہ وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھے، بدمست تھے، لیکن انہوں نے وہ شراب کا گلاس جو ہاتھ میں لیا ہوا تھا وہ اس عیسائی کے سر پہ دے مارا اور کہا کہ اے بدبخت، تو مجھ سے میری شفاعت کا آخری ذریعہ بھی چھیننا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر! کہ ایک شرابی جو کہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، لیکن اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اس قدر محبت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر ادنا گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔